ریکارڈ تو یہی ہے کہ آپ کے جو تمام عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لیں گے. ایک گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے خطے کا وہاں پر, اس کی طرف یہ قدم بہت اسٹرانگ قدم ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ کی سپورٹ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے پیچھے. آپ کو پتہ ہے اتنے ملین ڈالرز ہر سال باقاعدہ اسرائیل کو امریکہ فراہم کرتا ہے, اور وہ ایک طرح سے امریکہ کی پراکسی ہے جو اس نے وہاں پہ عرب ممالک کے اندر بٹھائی ہوئی ہے. لیکن اب صرف وہی پراکسی نہیں, اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کے جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ بھی امریکہ کے جگہ جگہ اڈے ہیں, جگہ جگہ اس کی آپ کو انویسٹمنٹس بھی نظر آتی ہیں. چلیے انویسٹمنٹ دو طرفہ تجارتی تعلقات تو ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں ہوتے ہی ہیں, اس کی میں بات نہیں کرتی, لیکن اس کے کہنے کے اوپر بہت سے معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کر لینا, اس کے غلط کو غلط نہ کہنا, یہ پھر اس کے اوپر تو سوال اٹھیں گے نا کہ عرب ممالک جو یہ سب دیکھ رہے تھے غزہ میں ہوتے ہوئے, اس کے اوپر وہ کیوں خاموش رہے. عرب ممالک تو عرب ممالک رہے, ہم جو کہ ایٹمی اسلامی قوت ہیں, ہم نے کیا بگاڑ لیا, ہم نے کتنی کوشش کر لی کہ کسی طرح ہم غزہ کے معاملے میں کوئی کردار ادا کریں. تو یہ سب جو ہے بڑا تکلیف دہ ہے. اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کے لیے پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اس کو تسلیم کر لیں اگر باقی ممالک کر لیں. اور اب مجھے جو آپس کی میں بات بتاؤں, جو مجھے فیلنگ نظر آ رھی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس وقت صرف یہ انتظار کریں کہ پہلے آپ والی, یعنی مینٹلی یہ لوگ تیار ہیں سارے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کوئی مجھے اس میں ریزسٹنس نظر نہیں آ رہی کہ کوئی یہ کہے کھلے عام اعلان کر دے کہ نہیں ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے اسرائیل, ہمیں فلسطینی ریاست کا قیام چاہیے. ایسا آپ کو کوئی کلیئر کٹ اسٹریٹ فارورڈ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ کسی مسلم کنٹری کا نظر نہیں آ رہا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ اندرون خانہ اس بات کے لیے مینٹلی تیار ہیں کہ ہم نہیں کرنا ہے, بس ایک انتظار ہے کہ جی پہلے وہ کر لے پہلے وہ کر لے. اور اس کا حل شاید یہ نکالا جا رہا ہے کہ مل کے سب ایک ساتھ ہی کر لیں تاکہ کسی ایک کے اوپر جو ہے کسی ایک کا ملبہ نہ آ جائے. تو اس طرح کی مجھے تو کوئی سچویشن نظر آ رہی ہے. بہرحال چونکہ پاکستان میں بھی اب یہ بحث چھڑ چکی ہے, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, تو اس صورت میں میں نے ایک اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک پول کنڈکٹ کروایا اور اس میں نے آپ لوگوں کی رائے پوچھی کہ کیا اگر سعودیہ عرب پاکستان اور باقی دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت جو کر رہا ہے, اس کے علاوہ سعودی عرب اور باقی جو مسلم ممالک ہیں اگر وہ اس ابراہیم اکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان سے تعلقات بنا لیتے ہیں, تو کیا پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. اس میں یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو بدلے میں اس کو بہت سے فائدے مل سکتے ہیں, بہت سے تجارتی سفارتی معاملات میں اس کو بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. تو یہ ایک لالچ بھی پاکستان کی ٹیبل پر موجود ہے, اور یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آن ریکارڈ ہر دفعہ ہر موقع پہ جب بھی کبھی اس کے لیے پیچھے بھی پہلے کوشش ہوئی ہے تو یہ لالچ بھی بیچ میں رکھی جاتی رہی ہے. تو بہرحال اب اس بارے میں یہ بھی اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بڑے پریکٹیکل اپروچ والے بنتے ہیں, اپنی طرف سے بڑے لبرلز بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی وہ دو آپس میں ریاستوں کا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کیوں کریں, اگر پاکستان کو کہیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ویسے بھی ہم اگر انہیں نہیں بھی ریکگنائز کر رہے تو کون سا ظلم بند ہو گیا یا کون سا کوئی اس مسئلے کا حل نکل آیا. تو ان کی اپنی یہ سوچ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں کوئی پریشان نہیں کر رہا, یا ہمارے ساتھ تو نہیں نا کسی کی کوئی جنگ ہے, تو ہم کیوں ان کے ساتھ دشمنی بنا کے رکھیں. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس سارے تناظر میں نے یہ پول کنڈکٹ کیا تھا اور اس میں نے پوچھا کہ کیا پھر پاکستان کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو اس کے اوپر جو عوامی رائے میرے سامنے آئی وہ تو بہت کلیئر تھی, وہ حکومتی رائے کی طرح مجھے ایمبیگوس نہیں نظر آئی, بلکہ وہ بڑی کلیئر نظر آئی. وہ رائے یہ تھی کہ 95% لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے, جبکہ 7,500 لوگوں کی رائے ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. انہوں نے اس پول میں حصہ لیا تھا اور اپنی جو ہے رائے دی تھی. اس رائے کی بنیاد پر 95% آف جو میرے اس میں رسپونڈنٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. جو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کا موقف ہے, عمران خان کا موقف ہے, وہ آن ریکارڈ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا اس کے اوپر پالیسی بیان ہے اسی کو فالو کیا جانا چاہیے. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آج 5 جولائی بھی ہے اور اس حوالے سے آج